يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله پنکھا ایسا ہو سکتا ہے کہ نہیں جی ہو اللہ رب العزت پروردگار مالک الملک و احسان ہے اشرف المخلوقات یعنی انسان بنا اور انسان بنانے کے بعد اپنے محبوب سرور کائنات فخر موجودات وجہ تخلیق کائنات جناب محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا شرف دیتا ہے اور آپ کے صدقے ہمیں ایمان کی دولت عطا ہے، اسلام کی نعمت عطا ہے، قرآن مجید فرقان حمید جیسی لا ریب اللہ وبعد کتاب کی عطا ہے۔ اس کی نعمتوں پر ہم اس کا بے حد ذاتا ذات شکر ادا کرتے ہیں اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر بے حد درود بھیجتے ہیں جن کے صدقے ہمیں یہ نعمتیں ملی ہیں۔ یہ ماہ مبارک اس میں اور موجود ہیں، اسلامی لحاظ سے اس کا نام ماہ شعبان المعظم۔ یہ ماہ شعبان وہ مہینہ ہے جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے، آپ اس میں کثرت سے عبادت کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، اس قدر روزے رکھتے کہ شعبان کے روزوں کو رمضان کے روزوں سے ملا۔ تو امت کو یہ حکم نہیں دیا اس لیے کہ کمزور نہ ہو، رات رات بھر عبادت کرتے ہیں، دن کو روزہ رکھتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں۔ یہ وہ شعبان کا مہینہ ہے۔ میں نے کہا کہ ہم بھی دیکھیں، جائزہ لیں کہ ہم نے کیا کیا ہے، سال میں کیا کیا ہے، آگے کیا کرنا ہے۔ دعا فرمائے اللہ تعالیٰ مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو حق کہہ کر سن کر اس پر عمل کی توفیق دے۔ درود پاک پڑھی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ تو ارشاد ربانی ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو۔ تقویٰ یا تقیم سے ہے یا تقیم سے، یہ متعدی بھی ہے اور لازم بھی، بچنا بھی ہے اور بچانا بھی، جیسے دوسری جگہ پر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو پہلے اپنے خانہ کو اہل خانہ کو آگ کے عذاب سے بچاؤ، یعنی نیکی کرو۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ، دوبارہ پھر کہا انسان کو اپنا جائزہ لیتے رہنا چاہیے کہ اس نے آگے کیا بھیجا ہے، کل جانا تو ہے اس سے مفاقت ہے۔ کتنے جنازے ہمارے آنکھوں کے سامنے اٹھتے ہیں، کہاں جاتے ہیں وہ لوگ؟ 5 جاتے ہیں، 4 آتے ہیں، ایک کو وہیں چھوڑ آتے ہیں۔ تو جانا ہم نے بھی ہے، کوئی جوانی میں چلا گیا، کوئی بڑھاپے میں چلا گیا،
اور وہاں کے حالات کیا ہیں اس سے بھی حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آگاہ کر دیا اور اس کی بہتری کی تجاویز بھی دی. یہ چیز تمہارے لیے جب یہاں سے رخصت ہو گئے تو بہتر ہے. تو تقویٰ، پرہیزگاری، بچنا، یہ دو قسم کی چیزیں ہیں. ایک تو نیکی کرنا، غلطان تو نفس ما قدمت دینا، اور دوسرا یہ ہے کہ گناہوں سے بچنا بھی. ایک آدمی اگر نیکی کرتا ہے، حج بھی کرتا ہے، عمرے بھی کرتا ہے، 8 سال حج پر جاتا ہے، لیکن ذخیرہ اندوزی کرتا ہے، بلیک میلنگ کرتا ہے، یا ان چیزوں سے بچتا نہیں ہے جس سے بچنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، اس کی نیکی اس کے کسی وہ تقویٰ بھی اختیار کرے، گناہوں سے بھی بچے اور نیکی بھی اختیار کرے، آگے بڑھے. اس لیے کہا کہ تقویٰ کی ایک تعریف یہ ہے کہ تیرا رب تجھے وہاں سے غائب نہ پائے جہاں جانے کا اس نے حکم دیا ہے. تیرا رب تجھے وہاں سے غائب نہ پائے جہاں جانے کا اس نے حکم دیا ہے، اور تجھے وہاں نہ دیکھے جہاں سے اس نے منع کیا. اس نے مسجد میں آنے کا حکم دیا، جب مسجد کا ٹائم ہو یہاں سے غائب نہ پائے، جہاں تم حاضر ہو، اور جہاں جانے سے منع کیا ہے تمہارا وجود وہاں نہ جائے. کہ اللہ تعالیٰ خبیر بما تعملون، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ کو سب خبر ہے. ہم نے آگے کیا بھیجا ہے ہمیں یہ جائزہ لینا چاہیے. دن پر محنت کرتا ہے آدمی، نان شبینہ کے لیے، اہل خانہ کے لیے کوشش کرتا ہے، دیہڑی لگاتا ہے، کوئی مزدوری کرتا ہے، کوئی نوکری کرتا ہے، کوئی تجارت کرتا ہے کہ گھر والوں کے لیے نان نفقے کا بندوبست ہو، ان کے لیے آسانیاں ہوں، مکان بن جائے، گاڑی ہو جائے. اور رات کو یہ سوچے تو صحیح کہ جو میں نے محنت کی ہے اس میں اللہ کے حکم کے مطابق کیا تھا اور نافرمانی میں کیا تھا. جب یہ سوچے گا تو اس کی زندگی میں ایک انقلاب ہوگا. قرآن پاک نے تو سارے راستے بتا دیے لیکن ہم پڑھنے کی تکلیف نہیں کرتے. حضرت لقمان اپنے بیٹے کو وصیت کرتے ہیں، پھر وہ ان سے پوچھتے ہیں اگر میں کوئی چیز اختیار کرنا چاہوں تو کیا اختیار کروں؟ زندگی کا نصف العین اگر کسی چیز کو قرار دوں تو کیا کروں؟ انہوں نے فرمایا تو اگر زندگی کا نصف العین کوئی چیز قرار دیتا ہے تو تیرے لیے بہتر یہ ہے کہ تو دین کو اپنی زندگی کا نصف العین، دین کے مطابق زندگی گزار. تیری زندگی اس طریقے سے ہونی چاہیے جس طریقے سے اللہ اور اس کے رسول نے حکم کیا. تو اچھا اگر اس کے بعد میں اور کچھ استعمال اختیار کرنا چاہوں تو پھر کیا کروں؟ میں اگر کچھ اور کو اختیار کرنا چاہوں تو حیا کو اختیار، حیا اختیار. تجھے حیا آنی چاہیے، اللہ سے حیا آنی چاہیے، مخلوق خدا سے حیا آنی چاہیے. اللہ سے حیا کیا ہے کہ اس کی نافرمانی نہ کرے. مخلوق سے حیا کیا ہے کہ ایسا فعل نہ کرے جو اس کی شرمندگی کا سبب. اچھا پھر اس کے علاوہ اگر میں اور تیسری چیز اختیار کرنا چاہوں، سن رہے ہیں یا نہیں؟ جی نہیں سن رہے؟ نہیں آ رہے. تیسری چیز اختیار کرنا چاہوں تو کیا کروں؟ میں اگر تو کوئی تیسری چیز اختیار کرنا چاہے تو حسن اخلاق کو اپنے لیے زینت بنا. کیا بنا لے؟ حسن اخلاق کو اپنے لیے زینت. تیرا حسن اخلاق ایسا ہو تیرا دشمن بھی تیری تعریف کرے، جو تجھے ایک دفعہ مل کر جائے دوبارہ ملنے کی خواہش کرے. تو اس طریقے سے اس کے ساتھ گفتگو کر، اس کی عزت کا اہتمام کر، اس کے لیے اپنی رحمت کے پر بچھا دے.
تیرے اخلاق ایسے عمدہ ہوں کہ جو شخص تجھے ایک دفعہ ملے بار بار ملنے کی کوشش کرے۔ پہلی بات کیا بتائی؟ دین اختیار، دوسری کیا بتائی؟ حیا اختیار، تیسری کیا بتائی؟ اس نے اخلاق اختیار، اور چوتھی کیا بتایا؟ چوتھی اختیار کرنا چاہوں تو کیا کروں؟ میں پھر سخاوت اختیار، کیا کر؟ سخاوت اختیار۔ سخی اللہ کے قریب ہے، سخی لوگوں کے بھی قریب ہے، اور سخی جنت کے بھی قریب۔ جو سخاوت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے 1 روپے کو 70 گنا بڑھا دیتا ہے، اور اس پابندی نہیں ہے 70 کی، کہتا میں اس سے بھی بڑھا دیتا ہوں۔ جب کوئی میرے راستے میں خرچ کرتا ہے تو میں اس کو ادھار نہیں چھوڑتا۔ سخاوت کرنے والا اس دنیا میں بھی نیکی کماتا ہے، اس کے دوست ہوتے ہیں۔ سخی اللہ کے بھی قریب ہے، اللہ کا حکم ہے، جہاں نماز کا حکم ہے ساتھ ہی زکوٰۃ کا حکم، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ سخاوت جو ہے اللہ تعالیٰ کو بہت بڑا پسند ہے، کہتا ہے میرے ساتھ سودا کرو، تم میرے لیے جو بھیجو وہ بھیجو گے آگے، تم دیکھو گے وہ میرے پاس ڈھیروں کا ڈھیر بنا ہوا پڑا ہے۔ وما تقدموا من تجدوہ عند اللہ، جو تم اپنے لیے آگے بھیجو گے تم دیکھو کہ میرے پاس وہ پڑا ہوا، تمہارا ذخیرہ ہوگا میرے پاس۔ تو سخی اللہ کے قریب ہے، جب سخاوت کرتا ہے تو لوگ بھی اسے پسند کرتے ہیں، وہ ہر ایک کے قریب، انسانوں کے قریب ہے، اور اس کی سخاوت کے سبب اللہ تعالیٰ اس سے کل جنت دے گا، جنت کے بھی قریب۔ اس کے مقابلے میں جو بخیل ہے وہ اللہ سے دور ہے، بخیل کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ ایک کنجوس ہوتا ہے اور ایک بخیل ہوتا ہے، سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ ایک کنجوس ہوتا ہے، ایک بخیل ہوتا ہے۔ کنجوس وہ ہوتا ہے جو کم خرچ کرتا ہے، جہاں خرچ کرنا وہاں بھی نہیں خرچ کرتا، کنجوس اسے کہتے ہیں۔ اور بخیل کس سے کہتے ہیں؟ جو اپنی جان پر بھی خرچ نہیں کرتا، اپنی جان پر۔ تو بخیل اللہ کو ناپسند ہے، لوگوں کو ناپسند ہے، اللہ سے دور ہے، لوگوں سے دور ہے۔ کس کے قریب ہے؟ میں وہ جہنم کے قریب۔ اور اگر تو اجتماع اختیار کرنا چاہے تو سخاوت کو اختیار ہے۔ جب تو ایسا کرے گا تو تیری دنیا میں بھی عزت ہوگی، خدا کے یہاں بھی۔ اس لیے فرمایا تقویٰ ایک ایسی نعمت ہے جو اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے بنا دیتا ہے۔ من یتق اللہ، من یتق اللہ، جو تقویٰ اختیار یجعل لہ مخرج، رب فرماتا ہے جو گناہوں سے بچنا چاہتا ہے، تقویٰ اختیار کرتا ہے، پرہیزگاری اختیار کرتا ہے، کسی معاملے میں پھنس جائے، حالات کشیدہ ہو جائیں، اس کے نکلنے کا کوئی راستہ نہ ہو تو میں اس کے لیے راستے بنا دوں۔ اور اگر اس کے لیے روزی کا کوئی بندوبست نہ ہو، یرزقہ من حیث لا یحتسب، میں اسے وہاں سے روزی عطا کرتا ہوں جو اس کے گمان میں بھی نہیں، اس کے گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ یوسف علیہ السلام کا واقعہ اس معاملے میں بتاتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر کی بیوی خواہشات کی تکمیل کے لیے ایک کمرے میں لے گئی، جو دور کمرہ تھا اور کمرے کے آگے کمرہ، اور اس نے ہے طلب، میں تجھے کہہ رہی ہوں میری تکمیل خواہش کو۔ یوسف علیہ السلام نے کہا یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو یوسف علیہ السلام پرہیزگاری میں دوڑ پڑے۔ رب کیا فرماتا ہے؟ من یتق اللہ یجعل لہ مخرج، میں اس کے لیے کوئی راستہ نکال دیتا ہوں۔ دروازوں کو قفل لگے ہوئے ہیں، تالے لگے ہوئے ہیں، ان کو کنڈیاں لگی ہوئی ہیں۔ یوسف علیہ السلام جب پرہیزگاری کے معاملے میں دوڑ پڑے تو اللہ تعالیٰ نے سارے دروازے کھول دیے۔ وہ دوڑتے گئے اور دروازے کھلتے گئے۔ جب کھلتے گئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ مقام عطا کیا۔ پھر
یوسف علیہ السلام کی پرہیزگاری کی شروع اور بھی جب قصہ عرصے کے بعد اور اب کیا ہوتا ہے بھائی تو یرزقہ من حیث لا یحتسب، میں اسے وہاں سے روزی دیتا ہوں جو اس کے گمان میں بھی نہیں۔ اگر آپ یوسف علیہ السلام کی زندگی دیکھیں، نبی کے بیٹے تو ہیں اس میں شک نہیں، لیکن کنویں میں پھینک، جنگل میں ہو آدمی تو ادھر ادھر ہو جاتا ہے، کنویں سے کیسے نکلے؟ اب کنویں سے اللہ تعالیٰ نے نکالنے کا بندوبست کر دیا۔ پانی لینے گیا، ڈول ڈالا، یوسف علیہ السلام باہر آ گئے، قال یا بشرا ھذا غلام، وہ بڑی خوشخبری ہو تمہیں، یہ تو بچہ ہمیں مل گیا ہے۔ کنویں سے اللہ تعالیٰ نے نکالا، پھر وہاں سے آگے لا کر کہاں پہنچایا؟ بادشاہ کے گھر میں پہنچایا، پھر تقویٰ اور پرہیزگاری اختیار کی، ایسی پرہیزگاری کہ بادشاہ اس قدر خوش ہوا، اس نے کہا جوان میں تیری پرہیزگاری سے، تیری شخصیت سے اس قدر خوش ہوں، اس قدر متاثر ہوا ہوں کہ اب مصر کے سارے خزانے تیرے حوالے کر، مصر کے سارے خزانے تیرے حوالے کرتا ہوں، کھانے پینے کا بندوبست، غذا، غلہ، نقد، یہ خزانے اب تو ان کا ذمہ دار ہے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے اس سے آ کر کنویں میں ڈالا، وہ بھائی جنہوں نے اس سے جان چھڑائی تھی اور کنویں میں پھینک کر گئے تھے، یوسف علیہ السلام اس تقوی کی وجہ سے تخت پر بیٹھے ہوئے، اور بھائی گندم لینے کے لیے آئے ہیں کہ جناب بادشاہ سلامت، آپ کتنے اچھے ہیں، آپ بہت اچھے ہیں، ہمیں غلہ دے دیں، ہمیں پتہ چلا ہے کہ آپ بہت اچھے ہیں۔ آپ نے غلہ دے دیا، پھر آئے، پھر غلہ لینے آئے، یہ کیا تھا؟ اس کے پیچھے کیا تھا؟ اس کے پیچھے تقویٰ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ یجعل لہ مخرجا، میں اسے پریشانی سے بھی نجات عطا کرتا ہوں اور وہاں سے رزق عطا کرتا ہوں جو اس کے گمان میں بھی نہیں۔ یوسف علیہ السلام سوچ سکتے تھے کہ مجھے بادشاہی مل جائے، آپ تخت پر بیٹھے ہوئے ہیں، سارے خزانوں کی کنجیاں آپ کے پاس ہیں، مخلوق خدا آپ کے پاس غلہ لینے کے لیے آتی ہے، اور یہاں ایک بات اور بھی ہے کہ غلہ ختم ہو گیا، کیونکہ آپ نے فرمایا 7 سال تک غلہ ہوگا، تم اسے محفوظ کرنا۔ تو کیسے محفوظ کریں؟ دیمک لگ جاتی ہے، آپ میں اسے اس سٹے میں ہی رہنے دو، باہر نہ نکالو، جتنی ضرورت ہے اتنی گاہی کر لو۔ کیا پھر آپ بھی کریں؟ انتظام کیا، آخر پھر بھی غلہ ختم ہو گیا، اور فصل آنے میں ابھی 3 مہینے باقی تھے۔ جیسے اب فصل تیار ہے لیکن تیار ہونے میں وقت لگے گا۔ شہر کے لوگ آ جاتے، کہتے غلہ دو، بھوک لگی ہے۔ یوسف علیہ السلام دیکھتے، بالکونی میں آتے، اس قدر حسن عطا کیا تھا، آپ بالکونی سے انہیں اپنی زیارت کرا، جو آپ کی زیارت کرتا وہ سیر ہو جاتا، اس کی بھوک ختم ہو جاتی۔ 3 مہینے رنجی خرکت ویک یوسف کن آنی اور جنا محمد عربی دتھا رو رجے دوئے جانی۔ یوسف علیہ السلام کی زیارت سے 3 مہینے تک لوگ بھوک سے سیر ہو۔ تو کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت، سوچتے رہو، دیکھتے رہو، ذرا محاسبہ کرو کہ آگے کیا بھیجا ہے۔ صبح اٹھتے ہو، کیا تلاوت کی ہے، نماز پڑھی ہے، تمہیں کیا پتا کہ صبح کی نماز کا اجر کتنا ہے۔ صبح کی نماز میں جب تم قطاروں میں کھڑے ہوتے ہو، قاری صاحب آگے نماز پڑھا رہے ہوتے ہیں، تو خدا کے فرشتے تمہارے ساتھ شامل ہو، تمہاری صفوں میں خدا کے فرشتے ہوتے ہیں، تمہاری ایک ایک کی حاضری لگا کر جاتے ہیں، خدا کی بارگاہ میں اس وقت تک کھڑے رہتے ہیں جب تک اللہ یہ نہیں فرماتا تم گواہ ہو جاؤ میں نے سب کو پاکا۔ تم تلاوت کرتے ہو، صبح تلاوت کرتے ہو، اِنَّ قرآن الفجر کان مشہورا، وہ تلاوت جو قاری صاحب کرتے ہیں اس پر بھی فرشتے آتے ہیں،
اور نماز کے بعد جب تم قرآن پاک کھولتے ہو پھر بھی خدا راضی ہو جاتا ہے۔ پوچھا حضرت امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں مجھے 99 مرتبہ خدا کی زیارت، لیکن میں ان سے کچھ بات پوچھ نہ سکا۔ پھر سوچا اب ہوئی تو میں ایک بات پوچھوں گا۔ پھر زیارت عرض کی یا اللہ میں ایک بات پوچھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے خود ہی فرمایا کہ تو یہ بات پوچھنا چاہتا ہے کہ میری رضا کا کیا سبب؟ عرض کی یا اللہ نصیب ہوئی۔ کہا میرا بندہ جب قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے میں اس سے راضی ہو جاتا ہوں۔ میں نے سوچا یہ تو بڑا آسان کام ہے، شاید اس کا مطلب یہ ہوگا کہ مفہوم کو سمجھ کر پڑے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے خود ہی فرمایا تو شاید یہ سمجھتا ہے وہ مفہوم کو سمجھ کر پڑھے، قرات سے پڑھے، نہیں جب وہ پڑھتا ہے ایسے پڑھتا ہے میں راضی ہوتا ہوں۔ ادھر قرآن پاک کھولا خدا کی رضا کے لیے پڑھنے کے لیے تو اللہ تعالیٰ کیسی کمال بات ہے، قرآن پاک پڑھنے والوں کے لیے ابھی تلاوت کے قابل نہیں ہوا، تعلیم جاری ہے، پڑھنے کے لیے جاتا ہے، گھر سے قرآن کی تعلیم کے لیے جاتا ہے، اس کے پاؤں کے نیچے فرشتے پار بچھا سبحان اللہ۔ فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہتر لوگ وہی ہیں جو قرآن کی تعلیم حاصل کرتے ہیں اور پھر لوگوں کو قرآن دیکھیں ہم نے کیا آگے بھیجا ہے، کتنی تلاوت روز کی ہے، کتنا آگے بھیجا ہے، کوئی نماز، کوئی صدقہ و خیرات، کسی کے ساتھ نیکی، کسی کے ساتھ اچھی گفتگو، تو کتنے درجے بتائے تھے میں نے۔ لقمان علیہ السلام نے سب سے پہلی بات کیا ہے، زندگی اگر اختیار کرنی ہے تو کیا اختیار کرے؟ دین کو اختیار، کیا اختیار کرے؟ دین کو۔ دوسری بات پوچھا اگر اس کے بعد اور کہا حیا کو اختیار، میرے اندر حیا ہونا چاہیے۔ تیسری بات پوچھی کیا کیا؟ کہا خوشی اخلاقی کو، ان میں سے کوئی چیز آگے بھیجی ہے، کہا کہ اس کے بعد اختیار کرو، کہا پھر سخاوت کو اختیار، کس کو؟ یہ سب نیکیاں ہیں، ایک طرف خدا کی رضا کا سبب بنتی ہیں، دوسری طرف معاشرتی زندگی میں انسان کی عزت اور وقار میں اضافہ کرتی ہیں۔ اور ہماری مثال کیا ہے؟ قاری صاحب ایک آدمی تھا نا، رئیس آدمی، تو وہ جا رہا تھا سفر میں، گھوڑا پاس تھا، ساتھ خادم بھی تھا، جنگل میں رات آ گئی، جنگل میں رات آ گئی، ایک درخت نیچے انہوں نے اتر پڑے اور کہا دیکھتے ہیں یہاں، خادم سے کہا کہ تم ذرا خیال کرو یہ گھوڑا بھی ہے سامان بھی ہے کوئی لے نہ جائے۔ کہا ٹھیک ہے جناب۔ وہ بیٹھ گیا، وہ مالک تھا سو گیا، مالک سو گیا، تھوڑی دیر بعد اچانک اس کی آنکھ کھلی تو دیکھا تو خادم بھی سویا ہوا، کہا وہ یہ بھی سو گیا میں بھی، ایسا تو گھوڑا ہی لے جائے۔ اس نے ترکیب سوچی، اس سامان سے کھرکھرا نکالا اور کہا یہ گھوڑا ہے تو کھرکھرا کرو، تھک گیا ہے۔ کہا ٹھیک ہے، وہ کھرکھرا کرتا رہا، مالک تو سو گیا، وہ کھرکھرا کرتا رہا، تھوڑی دیر میں اسے پھر نیند آ گئی، وہ بھی سو گیا، وہ بھی سو گیا۔ اور ایسا ہی ہوا جیسا ہونا تھا، گھوڑا کوئی آیا کھول کر لے گیا، گھوڑا کھول کر لے گیا۔ سحری کا ٹائم تھا، اسے اچانک خیال آیا، جاگ پڑا، دیکھا گھوڑا نہیں، گھوڑا نہیں ہے، ادھر ادھر بھاگا، گھوڑا شاید اس کو نکل گیا اور چلنے کے لیے گھوڑا تنم نہ ملا، خرگوش ایک مل گیا، اس سے کیا مل گیا؟ خرگوش مل گیا، اسی پکڑ، خرگوش سویا ہوا ہو تو خواب خرگوش میں ہی ہوتا ہے، اسے پکڑ کر لے آیا اور اسے یہ گاڑی اور پچھاڑی لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد مالک کہا گھوڑا کدھر ہے؟ گھوڑا کدھر ہے؟ آپ دیکھتے نہیں، مجھے آپ نے کہا کھرکھرا کر، میں ساری رات کھرکھرا کرتا ہوں، یہی کچھ بچا ہے، ابھی میرا ہاتھ پکڑ لو ورنہ یہ بھی گیا۔ تو ہمارے پاس کتنی نمازیں ہیں، اس میں بھی کمی ہے، تلاوت کتنی ہے، اس میں بھی کمی ہے۔ آخر ہمارے پاس کیا رہ جاتا ہے؟ ایک جمعے کی نماز ہے، یہ بھی بڑی غنیمت ہے، میں آپ لوگوں کو دیکھتا ہوں بڑا خوش رکھتا ہوں،
آپ آتے ہیں خوشی سے آتے ہیں، محبت سے آتے ہیں، لیکن ایک بات مجھے سمجھ نہیں آئی کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی تعریف کرتا ہوں، آپ سنتے ہیں خوش بھی بڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں ہمارے خطیب صاحب حضور کی بڑی تعریف کرتے ہیں، لیکن جب حضور کو سلام پڑھنے کا وقت آتا ہے تو آپ سب ہنس کر باہر نکل جاتے ہیں۔ بھائی آپ نے جب محبت کا اظہار کیا تو آپ 5-7 منٹ اور ٹھہریں، آپ کا درود و سلام وہاں پہنچ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر درود پڑھو، سلام پڑھو۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ صلو علیہ وسلموا تسلیما، درود پڑھو اور سلام پر زور ہے، سلم، سلام بھی پڑھو، سلام پر زور ہے، تسلیما، ایسا سلام پڑھو جیسا سلام پڑھنے کا حق ہے۔ ایسے آپ کہتے ہیں فلاں نے بات کی ہے، بس بات کرنے کا حق ادا کر، ایسا سلام پڑھو جیسا سلام پڑھنے کا حق ہے۔ تو سلام پڑھنے کا وقت آتا ہے، میں ایک دوسرے کو دیکھتا ہوں، وہ 11 آدمی پورے نہیں ہوتے، تو سلام بھی پڑھا کریں۔ سرکار فرماتے ہیں آپ کا سلام مجھ پر پہنچتا ہے، مجھ پر پہنچتا ہے، کوئی ایسا شخص دنیا کے کسی کونے میں نہیں، تو سن رہے ہیں یا نہیں، کسی کونے میں نہیں جو مجھ پر درود پڑھے اور اس کا درود مجھ پر نہ پہنچے۔ سبحان اللہ۔ یہ فرشتے کو اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا کیا، ادھر کوئی درود پڑھتا ہے وہ فوراً آپ کا نام لے کر، بھارت کا نام لے کر آپ کا درود وہاں پہنچا۔ یہ عام درود ہے، اور کچھ درود پڑھنے والے تو بڑے عاشق ہوتے ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں انی اسماؤ صلاۃ آل محبتی وعارفہم، میں اہل محبت کے درود کو خود سنتا ہوں اور جانتا ہوں کہ کس نے مجھ پر درود پڑھا۔ سبحان اللہ۔ تو کیا یہ اچھی خبر نہیں ہے کہ سرکار آپ کا درود سنیں، آپ کہیں السلام علیکہ یا رسول اللہ، اور وہاں سے جواب آئے میرے امتی تجھ پر بھی سلام، جیسے آپ پڑھتے ہیں نا نماز میں، کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکہ ایھا النبی، کہتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پھر کیا کہتے ہیں؟ السلام علینا وعلی امام، پھر جواب آتا ہے بھائی مجھ پر سلام پڑھنے والوں تم پر بھی سلام ہو۔ تو یہ دیکھا جائے کہ کیا ہم نے کیا ہے، بل تنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے ہیں۔ انسان غلطی کب کرتا ہے؟ جب اللہ کا خوف اس سے نہیں ہوتا، جب اللہ کا خوف ہوتا ہے تو غلطی نہیں کرتا۔ علماء کرام مختلف طریقے سے انسان کے دل میں 2 چیزیں پیدا کرتے ہیں، اللہ کی محبت پیدا کرتے ہیں اور اللہ کا خوف۔ کچھ لوگ محبت سے دریا پار کر جاتے ہیں اور کچھ خوف سے، گناہ سے بچتے ہیں۔ میں ایک بات اور بھی آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ ہم آئے دن کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں تاکہ آپ کا دین زندہ رہے اور عمل بھی زندہ رہے۔ میں نے ایک پروگرام بنایا ہے 14 تاریخ بروز اتوار، پرسوں میرے اپنے غریب خانے پر ایک پروگرام ہو، سن رہے ہیں یا نہیں؟ میرے ساتھ وعدہ کریں، اس میں 3 پروگرام، ایک میلاد شریف کا پروگرام ہے، ایک 11ویں شریف کا پروگرام ہے، اور ایک ہمارے شیخ کا عرس ہے۔ 3 آدمی خطاب کریں گے، تو میں سب حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ ضرور تشریف، کیا ہونا چاہیے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ اتوار کو 11 بجے سے لیٹ نہ ہو، تو 2-2.5 گھنٹے کا پروگرام ہوگا، تو تھوڑی دیر ہم نے اپنی عقیدت کا اظہار کرنا ہے، آدھا گھنٹہ وہ بات کریں گے، تو آدھا گھنٹہ لافانی ہو جائے گی، آدھا گھنٹہ اس کے بعد دعا ہوگی، اور ان لوگوں کو پھر آج عقیدت پیش کریں گے۔ سب سے پہلی بات، ہمیں کلمہ کس نے کہا تھا؟ سرکار کی وجہ سے مسلمان، انہیں خراج عقیدت پیش کریں، یا رسول اللہ آپ کی مہربانی سے ہمیں کلمہ نصیب۔ پھر اولیاء کے سردار ہیں، حضور غوث پاک ہیں، جنہوں نے فرمایا قدمی ھذا علی کل، قدمی ھذا علی رکبۃ کل بری،
کوئی اس وقت تک ولی بنتا ہے جب تک آپ کی مہر نہ لگے. اور ہمارے شیخ جنہوں نے ہمیں تعلیم دی، ہمیں نیکی کا درس دیا، ہمیں معرفت تک خدا آگاہ بنایا، خدا آگاہ بنایا، اس کی بارگاہ میں حاضری کے طریقے سکھائے، انہیں بھی یاد کرنا ہے. تو آپ کی گزارش ہے کہ آپ ضرور تشریف لائیں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو توفیق عطا فرمائے.